ویلکم ابصار فاطمہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ مقدس کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو بائیولوجیکل ایج ہوتی ہے اور جو ہماری مینٹل ایج ہوتی ہے، ذہنی عمر، تو یہ جو بڑا چھوٹے والی تمیز ہم نے صرف بائیولوجیکل ایج سے ایسوسیٹ کی ہے، وہ بھی بہت سے پرابلمس کریٹ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب دیکھیں نا، آج کا جو نوجوان ہے، بلکہ آج کا جو ٹین ایجر ہے، وہ بھی ساری دنیا کو اپنی فنگر ٹپس پہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنے فنگر ٹچ پہ دیکھ رہا ہے. بالکل. آپ کو یہ محبت اور اس جذباتی تعلق کا یقین دلا رہی ہے، تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کو یہ ویلیڈیٹی دے کہ آپ اچھے والدین ہیں. جیسے ورزش میں مدد کرتے ہیں. ہاں، بہت ساری چیزوں میں آپ جب تک وہ مکمل صحتیاب نہ ہو، آپ گھر کا ماحول بدلتے ہیں. مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، تو میرا پیراہن، میں تیرا پیراہن. السلام علیکم، دس از مقدس مجید اینڈ آئی ویلکم یو ٹو دی فرسٹ ایپیسوڈ آف نئے خواب پوڈ کاسٹ بائی شرکت گاہ ویمنز ریسورس سینٹر. نئے خواب ایک انیشیٹو ہے جو کہ میں نے شرکت گاہ کی سپورٹ سے قصور میں لیا. 2022 میں فیم پاور انسٹیٹیوٹ کے ٹائٹل سے شرکت گاہ نے ایک فیمنسٹ انسٹیٹیوٹ کنڈکٹ کروایا. میں اس کا حصہ تھی اور ہم 15 سے 16 لڑکیاں تھیں جو کہ پاکستان بھر سے تھیں. پھر ہم نے اپنے ہوم ٹاؤنز میں جا کے اپنے انیشیٹیوز لیے اور نئے خواب اس میں میرا انیشیٹو تھا، جس کے تحت میں نے قصور میں کچھ سرگرمیاں کروائیں، جیسا کہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز، ان سیمینارز، ان اسٹڈی سرکلز. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اسی انیشیٹو کا ایک حصہ ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ایک کتاب کو جو کہ ہے رشتوں اور جذبات کی نفسیات، اور کتاب کی مصنفہ مس ابصار فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نہ صرف ایک آتھر ہیں بلکہ ایک پوئٹ، ایک ماہر نفسیات اور ایک سوسیولوجسٹ بھی ہیں. ویلکم ابصار فاطمہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ مقدس کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. اور اس کتاب کا یہ کتاب میں نے نہ صرف پڑھی ہی ہے بلکہ اس کو ریویو بھی کیا ہے، اور یہ پوری کی پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے. لیکن اس کی ایک لائن مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ واضح رہے کہ سمجھوتا عزت اور محبت کی موجودگی میں کیا جا سکتا ہے. ایک پرتذلیل، پرتشدد رشتہ جہاں کوئی ایک صرف قربانیاں دے رہا ہو اور کوئی دوسرا انسانیت سوز رویہ اپنائے ہوئے ہو، ایسا رشتہ نبھانے کا مشورہ ماہرین نفسیات بھی نہیں دیتے. تو اس کتاب میں ابصار فاطمہ نے مختلف جو ہمارے رشتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق، ماں باپ کا اولاد سے رشتہ، اساتذہ سے ہمارا جو ایک کنیکشن ہے وہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، ان لاز کے ساتھ رشتہ، تو ان تمام رشتوں کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، اس کے نفسیاتی پہلوؤں کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ ٹائٹل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک شہد مکھی بنائی ہوئی ہے، اور اندر آپ لکھتی بھی ہیں کہ دکھنے میں سمپل ہے لیکن شہد مکھی کا جس طرح سے سارا ہے اس طرح کمپلیکس ہے. تو آپ نے یہ شہد مکھی سے آپ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں انسانی جذبات کو، انسانی رشتوں کو؟ ہاں اچھا دیکھیے مقدس، یہ جو کتاب ہے اس کا تعلق ایک تو مختلف تعلقات سے جذباتی ہمارا جو جڑاؤ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، لیکن ایک چیز جو بنیادی ہے وہ تھا باہمی انحصار کا کانسیپٹ، جو کہ ہم تعلقات میں اس طریقے سے اکثر ڈسکس نہیں کرتے. تو شہد کی مکھی میرے لیے انٹر ڈپینڈنس کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ نمونہ ہے. میرے خیال میں سائنس جاننے والے، ماحولیاتی مسائل کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ شہد کی مکھی اگر ختم ہو جائے تو ساری لیونگ تھنگس جو ہیں وہ سیارہ زمین سے ختم ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی پولینیشن کا ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے. تعلقات اسی باہمی انحصار کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک تعلق صرف پرووائڈ کرے گا اور دوسرا جو تعلق ہے وہ صرف گین کرے گا، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ساری دنیا سے کٹ کے ایک جذباتی طور پر متوازن زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو باہمی انحصار کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی 100% انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور 100% ہر کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ توازن ہے جو تعلقات میں جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس توازن کو ہم برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ اوکے، ویری انٹرسٹنگ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ہمارے جو سوالات ہیں ان کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ ابصار، جیسے صنفی برابری، یہ ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہے ہر جگہ۔ ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو عام لوگ ہیں جو کہ جینڈر ایکوالٹی کو سمجھتے ہیں کہ کہیں سے لائی ہوا کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی کا ایجنڈا تھوپا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی ہوگی، صنفی برابری ہوگی تو ہمارا جو خاندانی نظام ہے، یہ جو گھریلو ڈھانچہ ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، عورتیں ڈومینیٹ کر جائیں گی، رشتے بکھر جائیں گے۔ تو لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی شاید صنفی جو برابری ہے اس سے گھبراتے ہیں۔ تو آپ بطور ماہر نفسیات اور بطور ایک سوسیولوجسٹ صنفی برابری کو خاندان کی سطح پہ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم صنفی برابری کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جذباتی صحت کی بات کریں تو برابری کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ دونوں نے ایک جیسے حقوق حاصل کر لیے اور دونوں ایک طریقے سے آپس میں برسر پیکار آ گئے، ٹھیک ہے؟ صنفی برابری اور جو ہمارا معاشرتی ڈھانچہ ہے اور ایک فیملی اسٹرکچر ہے ہمارا، اس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی برابری تو چاہتے ہیں۔ مطلب ہم ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مرد کو اپنی ذمہ داری پوری نبھانی ہے، عورت کو اپنی ذمہ داری پوری نبھانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنے اپنے جینڈر رول میں ایک مخصوص ذمہ داری ہے جو اس کو نبھانی ضروری ہے۔ کوئی ایسا انٹیٹی نہیں ہو سکتی جو صرف یوز لیس ہو کے سائڈ میں بیٹھ جائے اور وہ اپنا کردار ایک سوسائٹی میں نمائندے کے طور پر شامل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ یہ صنفی کردار ضروریت کی بنیاد پر انٹرچینج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے مسائل کیا آتے ہیں کہ ہم جس خاندانی نظام کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسی نظریے کی بنیاد پر ہم اپنے اسی خاندانی نظام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام جذباتی اور نظریاتی بنیاد پر جس طریقے سے رکھا گیا اس پہ اب چل نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ جہاں پر اولاد والدین پہ ریلائی کر سکے، جہاں پر والدین اولاد کے لیے یہ محسوس کر سکیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم ان کے اوپر ریلائی کر سکیں گے، یہ ہم کہتے ضرور ہیں لیکن پریکٹیکلی ہماری تو شکایتیں یہی ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید نئی نسل نے یہ بگاڑ پیدا کیا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک تو صنفی کردار، ساتھ میں معاشرتی جو کردار ہیں۔ دیکھیے، ایک وقت میں ایک بندہ صرف اپنا صنفی کردار نہیں نبھا رہا ہوتا نا، وہ بیک وقت بہت سارے کردار نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ان کرداروں کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہو گیا کہ جذباتی طور پر ڈائلاگس تو بہت ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام، ہماری ماں اتنی عظیم، ہمارا باپ اتنا جو ہے وہ قربانیاں دینے والا، ہمارا استاد جو ہے وہ روحانی باپ، اور جو آپ مقدس رشتہ اٹھاتے جائیں اس کے بارے میں موٹے موٹے ڈائلاگس سننے کو ہمیں ملتے ہیں، لیکن جذباتی لیول پر وہ رویے ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ پریٹینڈ کرنے کے اوپر ہے۔ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ ہمارا سسٹم کتنا اچھا ہے، ہم اس کی بنیاد پہ اس کو مضبوط کرنے پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر میں دوبارہ انٹر ڈپینڈنسی کی بات کروں تو جنسی یا صنفی برابری کی بات ہو یا ایک مخصوص کردار میں آپ کی ذمہ داریوں کی بات ہو،
ساری چیز آ جاتی ہے انٹر ڈپینڈنسی کی. ٹھیک ہے کہ کچھ وقت میں مرد کا ایک کردار ہے جس کی وہ ذمہ داری ادا کرے گا, عورت کا ایک کردار ہے, عورت وہ ذمہ داری ادا کرے گی, لیکن کچھ حالات میں یہ کردار ضرورت پڑتی ہے کہ انٹرچینج ہوں. ٹھیک ہے, مرد جنسی طور پہ مرد رہے گا, عورت بھی بایولوجیکلی لیول پر اور جنسی لیول پر عورت رہے گی. ان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے تھوڑی بہت بدل جائیں گی. ہم جب صنفی برادری میں کے لیے ڈرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ عورت مرد بن جائے گی, مرد عورت بن جائے گا, مرد کے ہاتھ میں وہ اتھارٹی نہیں رہے گی جو عورت کو شاید کنٹرول کرنے کے لیے اسے ضروری ہے. تو وہ جو تحفظات ہیں نا, عورت کے بھی مرد کے بھی, وہ دونوں حوالوں سے برابری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بہت زیادہ تباہ بھی کر دیتے ہیں. بالکل. اور ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ پریٹینڈ کرنے پہ ہے, تو میں اس بات سے بہت زیادہ اگری کروں گی. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, ہم نے کچھ خاص طرح کے اسٹینڈرڈز رکھ لیے ہوئے ہیں کہ جیسے بھائی بہن کا ہے, بھائی جو ہے وہ ہمیشہ پروٹیکٹیو ہی ہوگا, بہن ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہی ہوگی, بہن ہمیشہ فرمائش ہی کرے گی اور بھائی کو پروٹیکٹیو ہی رہنا ہے اس کو لے کے. ایسے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بھی ہیں اور پیرنٹس اور اولاد کے بارے میں بھی ہیں. تو اگر ہم بات کریں میاں بیوی کے تعلق کی, تو ایز این ایکٹیوسٹ اینڈ ایز اے رائٹر ایز ویل, میں یہ چیز لوگوں سے مل کر آبزرو کرتی ہوں کہ ہماری یوتھ میں جو ہمارا شادی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو لے کے بہت زیادہ فیئرز ہیں, اور اس کا آپ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے 3 چیپٹر میں عموماً فریقین ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. اس کی جہاں ایک وجہ ان کے پرانے ٹوٹے رشتے اور ہر نئے بننے والے رشتے پہ بے اعتباری ہوتی ہے, وہیں ایک بڑی وجہ مرد اور عورت کا بطور شوہر اور بیوی معاشرے میں پہلے سے طے شدہ کردار بھی ہے. بہت سے فرائض بہت غیر حقیقی نظریات کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں, اور بہت سے خیالات جب وضع کیے گئے ہوں تو ممکن ہے درست ہوں, لیکن اب وقت اور ماحول بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ کردار آج کے زمانے میں بہت غیر موزوں اور ناقابل عمل ہیں. یعنی ہماری جو یوتھ ہے اور یہ جو اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے, شادی کا جو ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی ریجیڈیٹی کے ساتھ وہیں پہ موجود ہے. ہمارے جس طرح بڑوں کی توقعات اور وہ جو کچھ ثقافتی چیزیں اس سے وابستہ ہیں, اور یہ چیز ہماری نوجوان نسل کو بہت خوف زدہ کر دیتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس چیز کو لوگ نا جینڈر ایکوالٹی سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں, خواتین کی امپاورمنٹ سے بھی. ان کو لگتا ہے کہ شادیاں جو آگے فیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ ہے کہ عورتیں امپاور ہو رہی ہیں, یا پھر ہماری یوتھ کا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے, اس وجہ سے شادیاں فیل ہو رہی ہیں. تو آپ اس سارے کو دیکھتے ہوئے شادی کا جو پورا ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور میاں بیوی کو, آج کل کے دور کے میاں بیوی کو آپ اس میں کہاں پہ پلیس کرتی ہیں؟ اچھا, یہ جو شادی والا ٹاپک ہے یہ بڑے مزے کی غلط فہمی پہ جو ہے نا آج کل جس قسم کے لوگ رائے ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اس کو غلط فہمی کہا جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ اخبار نہیں پڑھتے, جب آپ سرویز نہیں دیکھتے, جب آپ اپنے ارد گرد کی 3 مثالیں اٹھا کے اس کو ساری دنیا کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے یہ سمجھنا کہ شہروں میں طلاقیں بڑھ گئی ہیں, اور جو پرانے ہمارے خاندانی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے دیہات ہیں ان کے ہاں گھر بہت جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ جب شیلٹر ہومز میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شیلٹر ہومز میں اکثر ان خاندانوں کی لڑکیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں جن خاندانوں کے بارے میں آپ جو ہمارے عوام ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت مضبوط خاندانی نظام لے کر چل رہے ہیں, یہ برادریاں, یہ علاقے, یہ طبقات. لیکن سب سے زیادہ طلاقیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر جب آپ گاؤں میں جائیں, عمومی طور پر آپ کو ہر عورت میریڈ نظر آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ شادی شدہ عورت اس سے پہلے کتنی دفعہ طلاق یافتہ تھی, کیونکہ وہ ابھی موجودہ طور پہ میریڈ ہے. ٹھیک ہے,
لیکن جب ہم شہر میں آتے ہیں تو ایک طلاق یافتہ عورت زندگی میں ایک دفعہ طلاق لیتی ہے اور وہ بیچاری ساری زندگی طلاق یافتہ لیبل کے ساتھ گزارتی ہے، اور اگر کبھی دوسری شادی کرتی بھی ہے تو وہ چیز بار بار ڈسکشن میں آ رہی ہوتی ہے. تو ایک شہر سے گاؤں جانے والا بندہ، ظاہر سی بات ہے ہر عورت کی تو پرانے ہسٹری نہیں سنے گا نا بیٹھ کے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ شہر کی عورت طلاق زیادہ لے رہی ہے اور عدالت تک پہنچ رہی ہے، لیکن گاؤں میں تو ہر عورت جو ہے وہ اپنا کنبہ سنبھال کے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ دیہات میں طلاق کے جو کیسز ہیں وہ یا تو نسبتاً اتنے ہی ہیں یا زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بہت دفعہ تو وہاں پر خاندانی مسائل کی وجہ سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، اور اس میں زیادہ کیونکہ میرا مشاہدہ سندھ کے حوالے سے زیادہ ہے، تو وہ جو میں نے کیسز دیکھے ان کے پیچھے یہ عوامل رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز آ گئی کہ ہم ان جو ہم ایک پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے، ہم اصل لاجیکل پیٹرن کو، اصل معلومات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم محدود جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے، وہ آپ نے اپنی بات میں خود ہی اس کا اشارہ دے دیا کہ جو اب ہماری نئی نسل ہے وہ اپنے والدین کو دیکھ کر جوان ہوئی ہے، وہ اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کے جوان ہوئی ہے. وہ اس گھرانے سے آئی ہے جہاں پر جو باپ ہے وہ ماں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بیٹی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ جب میں شادی کروں تو میں اس طرح سے ہی پٹوں، اور بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ جس باپ کو ہم نے ایز اے مانسٹر ساری زندگی دیکھا ہے تو میں دنیا میں کسی بھی نئے آنے والے بچے کے لیے اس مانسٹر کا کردار ادا کروں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز ان لوگوں کے لیے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی سے ان کا رومانس وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رومان ایک بہت مثبت تعلق ہے نا، ایک بہت مثبت احساس ہے. لیکن جب رومان سے بات آگے ایک مستقل کمٹمنٹ کی طرف جاتی ہے تو ان کے جو پرانے ٹراماز ہیں وہ فلیش بیک ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بات ان کے نظریات کی نہیں ہے، بات ان کے اس چیز کی نہیں ہے کہ جی وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. ٹھیک ہے، ہماری نئی نسل ذمہ دار ہے، لیکن مسئلہ کیا آتا ہے، ایک تو انہیں ایک بہت لمبے عرصے تک ذمہ داری والدین دینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، پھر جب ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ موقع، مطلب انہیں وقت نہیں دیتے کہ وہ سیکھ کر ذمہ داری نبھائیں. ٹھیک ہے، انہیں لگتا ہے کہ شاید ذمہ داری کوئی سافٹ ویئر ہے جو ایک کلک سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، جو نہیں ہے. انہوں نے خود بہت زیادہ تکلیفیں سہی ہوتی ہیں ذمہ دار ہونے کے لیے، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے والدین وہ ذمہ داری نہیں سیکھے ہوئے ہوتے، لیکن وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ والدین ہیں تو مانو کہ ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ہمارے مشاہدات کی کمی ہے، ہمارے ہاں بات چیت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم مسائل کی اصل جڑ تک پہنچ نہیں پا رہے. اوکے، اچھا ابصار، جیسے ابھی آپ نے بار بار والدین کا ذکر کیا، اور ویسے جتنا ہم نے پریٹینڈ کا لفظ اس میں دیکھا ہے اور ایکسپلور کیا، ایسے لگتا ہے ہماری ثقافت اور ہمارے تعلقات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پورے کا پورا پریٹینڈ کرنے کے اوپر ہی ہے. شاید اسی وجہ سے وہ ایک کھوکھلے پن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے، پریٹینڈ زیادہ کرتے ہیں. تو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن کی طرف میں آنا چاہوں گی. آپ نے اپنی بک میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو سپر نیچرل کیریکٹرز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایز سپر نیچرل کیریکٹرز پریٹینڈ کرتے ہیں. اور ہماری جو اولاد ہوتی ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فرما بردار رہے اور ہمیشہ فرما بردار ہی رہے، اور کبھی بھی ان کا جو تعلق ہے وہ ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ تعلق نہیں بنتا. اور جو اچھی اولاد ہوتی ہے اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ جی 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 کرتی ہے، اس کی کوئی اپنی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، وہ بس پیرنٹس سے گائیڈنس جو ہے وہ سیکھ کرتی رہتی ہے، وہ اپنا انالیسز، اپنا اوپینین نہیں رکھتی. تو آپ دیر پہ کیا نتائج دیکھتی ہیں اس طرح کے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن کے، اور آج کے دور میں کیا اس طرح کا جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے کیا فنکشنل ہے؟ دیکھیں، یہ والا پیرنٹنگ اسٹائل پریکٹیکلی کبھی بھی فنکشنل نہیں تھا. اوکے، ٹھیک ہے،
مسئلہ کیا تھا اس وقت؟ پرانے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت معلومات کی کمی تھی، ٹھیک ہے، نفسیات کے یا سائنس کی جو تحقیق تھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، تو ہم والدین کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ آپ نے تربیت کے غلط طریقے کیوں اختیار کیے. انہیں اس وقت جو بیسٹ لگتا تھا انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، صحیح. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو فرق نظر آئے گا ایسے والدین میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جہاں پر میاں بیوی کے درمیان یہ موقع فراہم کیا گیا کہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ لیول پیدا ہو سکے، ٹھیک ہے. شادی کو زبردستی چلانے کے لیے سوشل پریشر نہیں تھا، انہوں نے جب نباہ کیا تو اپنے خوشی سے کیا. تو وہ جو چیز ہے وہ پیرنٹنگ میں پھر نظر آتی ہے، اور ان کے جو اولاد ہے وہ نسبتاً پرسکون شخصیت کی حامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہمارا فیملی اسٹرکچر ہے وہ پہلے سے ایک طریقے سے ڈیمیجڈ تھا. ہم اسے وہی والی بات کہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اب دیکھیں، ہم پہلے بغیر ابالے پانی پیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے اگر ہم ڈائریا کا شکار ہو جاتے تھے، یا پرانے زمانے میں ہاتھ دھوئے بغیر اگر ہم کھانے کھاتے تھے اور اس کی وجہ سے مر جاتے تھے اور ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو جو ایک لائف اسپین ہے وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا. اس وقت یہ ہماری غلطی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ پانی میں کیا کیا جراثیم ہو سکتے ہیں. اب پتہ ہے. اب اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا بندہ جو کہ صاف پانی حاصل کر سکتا ہے تو خرید کے یا ایٹ لیسٹ ابال کے، وہ اگر ڈائریا سے مرے گا تو اس پہ الزام دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی فرق ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب والدین کو معیاری تربیت کے طریقے پتہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں بہت سارے پرسنالٹی ایشوز آج کے جوانوں اور آج کے بزرگوں میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر جن افراد کا نفسیات میں پرسنالٹی ڈس آرڈرس سے تھوڑی بہت شناسائی ہو تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر تیسرا بندہ کسی نہ کسی قسم کے پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے، یا تو وہ بہت زیادہ بڑے لیول کے یعنی اسٹرانگ پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، سیویئر ہوتے ہیں، یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم ایسی منفی عادات بچپن سے حاصل کر لیتے ہیں جو کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پرانا جو ماحول ملا ہمیں، اس نے ہماری جو شخصیت ہے اس کو ڈیمیج کیا. اب وہ ڈیمیج آگے ترسیل ہوتا جا رہا ہے اور روکا نہیں جا رہا، کیونکہ آپ والی بات کہ ہم نے پیرنٹنگ کو مقدس سمجھ لیا. ہم نے، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بچپن میں جنہوں نے ماں کی اور باپ کی مار کھائی ہو. اب شاید کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا ہو، ان کی محبت دیکھی ہو، ٹھیک ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ کی پازیٹیو چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں، ہمارا معاشرہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ جب وہ والدین کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو بھی ان کے منفی کرداروں کو ہی جو ہے وہ بیان کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز میں نے بہت لوگوں میں سنی ہے، اور یہ چیز بڑی کامن سمجھی جاتی ہے، میرے ابو بڑے اسٹرکٹ ہیں، ہم کوئی بات ان کے آگے نہیں کر سکتے، اور ہم تو چون چاں نہیں کر سکتے. اور میں نے بہت گھروں میں نوٹس کیا ہے کہ باپ کا کردار بنایا ہی ایسا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں نیگیٹو. اچھا، وہی حضرت یا وہی خاتون جو 2 سیکنڈ پہلے والدین کے اس رویے کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، پھر پرابلم کیا آتی ہے کہ جب وہ پبلک میں بات کرنا چاہ رہے ہوں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بہت باصلاحیت ہے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کہے گا تو اس کو ٹوک دیا جائے گا کہ تم میں صلاحیت نہیں ہے. حالانکہ اسے کوئی نہیں ٹوک رہا ہوتا، ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا زبردست کامیابی حاصل کر لی، لیکن وہ اچیومنٹ فیل نہیں کر پا رہا ہوتا یا کر پا رہی ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا ماحول ایسا تھا، اس کے والدین نے اسے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، اس کے والدین نے ہمیشہ یہ چاہا کہ وہ ہاں ہاں کرتا رہے، اس کی بات کبھی نہیں سنی گئی. تو اب وہ باصلاحیت تو ہے
لیکن وہ بااعتماد نہیں ہے، اس کے اپنا سیلف کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے والدین کے پیرنٹنگ اسٹائل کو. جسٹیفائڈ ہو بھی شاید کیونکہ ان کے والدین کو بھی تربیت سیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر ہم زبردستی جسٹیفائی کر کے اپنی اولاد کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے، پھر ہم جان بوجھ کے اپنی اولاد کو ایک ٹرامیٹک بچپن دے رہے ہیں. اوکے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو بائیولوجیکل ایج ہوتی ہے اور جو ہماری مینٹل ایج ہوتی ہے، ذہنی عمر، لازمی نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ساتھ چلیں. ہمارے ہاں جو یوتھ ہے یا ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بہت سم ٹائمز ہم انہیں کمپلین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بہت حاکمانہ رویہ رکھتے ہیں، بہت ڈومینیٹنگ ہیں، بہت کنٹرولنگ ہیں، اور بڑے کہتے ہیں کہ چھوٹے فرما بردار نہیں ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، بڑا بائیولوجیکل ایج سے بڑا ہے، چاہے اس کی حرکتیں شدید امیچیور ہیں، اس کا اوپینین بچکانا ہے، اور جو اس سے ذرا ینگ ہے پرسن، وہ ایک میچیور اوپینین دے رہا ہے، لاجیکل اوپینین دے رہا ہے، لیکن بائیولوجیکل ایج کم ہے تو وہ چھوٹا ہے. تو یہ جو بڑا چھوٹے والی تمیز ہم نے صرف بائیولوجیکل ایج سے ایسوسیٹ کی ہے، وہ بھی بہت سے پرابلمس کریٹ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب دیکھیں نا، آج کا جو نوجوان ہے، بلکہ آج کا جو ٹین ایجر ہے، وہ بھی ساری دنیا کو اپنی فنگر ٹپس پہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنے فنگر ٹچ پہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح ہے نا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے نئے کانسیپٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں جو ہماری ایج کے افراد ہیں وہ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا تفریح کے حوالے سے بھی ایک مخصوص مزاج بن گیا ہے نا، تو جو ذرا کھلے ڈلے قسم کے موضوعات ہوتے ہیں ہم وہ نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن ایسے تفریحی پروگرام بھی کبھی کبھار ہمیں بہت ساری نئی جہات کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی چیز دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جیسے میری عادت ہے، میں کوئی بھی نئی مووی دیکھتی ہوں، کوئی بھی ٹاپک ہو، پہلے میں دیکھتی ہوں کہ یہ مووی کس بیس پہ بنائی گئی، اور اگر اس کا ٹاپک ڈفرینٹ ہے تو میں اس کے پورے پروسیس کو بھی جا کے سرچ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ بھلے ایک غیر معیاری مووی تھی یا معیاری تھی یا صرف جسٹ فار انٹرٹینمنٹ تھی، لیکن اس ٹاپک کے بارے میں میری معلومات ہو. ہم اکثر یہ فرق نہیں سمجھتے کہ نئی نسل زیادہ معلومات تک ایکسیس رکھتی ہے. ہم چاہتے ہیں اچھا یہ سمجھنے کی بجائے کیونکہ وہ زیادہ معلومات تک اس کی رسائی ہے تو وہ دنیا کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں یہ سب کچھ موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کو یا نئی نسل کو نہ دکھائیں کہ دنیا میں یہ سب کچھ موجود ہے، اور اولاد ہماری نظر سے دنیا کو دیکھے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی بھی دوسرا بندہ میری نظر سے دنیا کو دیکھے. حد یہ کہ اب تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ جو نیلا میرے لیے ہے وہ آپ کے لیے بھی نیلا ویسا ہو. اور مجھے یہ لفظ رنگ اس لیے یاد آ گیا کیونکہ آپ یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی کلر کی بات ہے تو کچھ کلر کچھ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، کچھ کو ناپسند ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جس طریقے سے میں رنگ پرسیو کر رہی ہوں آپ نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو دنیا ہر انسان کے لیے مختلف ہے، لیکن یہ حقیقت ہم لوگ نہیں ماننا چاہتے، اور نئی نسل کے لیے تو بالکل ہی نہیں ماننا چاہ رہے. پھر ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کہ وہ جو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہمارے پیرنٹس نے ہمارے اندر ڈالی تھی نہ چاہتے ہوئے، وہ کانفیڈنس کی کمی ہم پوری کرتے ہیں اولاد پہ اتھارٹی دکھا کے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو ہماری اتھارٹی مانے، کوئی تو ہو جو یہ مانے کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تم تو کچھ صحیح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تم بیوقوف ہو، تم غلطی کرتے ہو، تم نے گھر سنبھالنا نہیں سیکھا، تم نے کمانا نہیں سیکھا. ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ والدین کی صحیح جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کر رہے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بغیر اعتراض کیے مان لے کہ انہوں نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، کیونکہ شاید اس ایج میں آ کے ان میں اسٹیمنا بھی نہیں رہتا کہ وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر سکیں کہ انہوں نے صحیح کیا. اور بہت دفعہ وہ بہت کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی کہ جو معاشرتی معیار ہیں جہاں پر وہ غلط ہیں
وہاں انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں وہ صحیح ہیں وہاں پر ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. ہر تیسرا بندہ آ کر یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ آ کر سامنے والے کو یہ بتائے کہ آپ کتنے اچھے والد ہیں یا آپ کتنے برے والد ہیں، اور آپ کتنی اچھی ماں ہیں اور آپ کتنی بری ماں ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ یہ سرٹیفکیٹ بطور ماں یا باپ آپ کو نہیں چاہیے. آپ کو کسی تیسرے بندے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے جب تک آپ خود اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور جذباتی تعلق محسوس کر رہے ہیں. آپ کی اپنی اولاد آپ کو یہ محبت اور اس جذباتی تعلق کا یقین دلا رہی ہے، تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کو یہ ویلیڈیٹی دے کہ آپ اچھے والدین ہیں. جی بالکل، جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہم جنرلی اگر دیکھیں تو ہم اس کو نا آپس میں ایک اچھے کنیکشن کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ باہر ہم کس طرح پورٹرے کر رہے ہیں، باہر ہم کتنی آئیڈیل فیملی سب کو نظر آ رہے ہیں. جب ہم اس طریقے سے چلیں گے تو پھر ہمارے نفسیاتی مسائل بھی ہوں گے، رشتوں میں الجھنیں بھی ہوں گی اور پرابلمس بھی پیدا ہوں گے، اور ایک بیلنس نہیں ہوگا. اور ہر رشتہ جو ایک اسپیس ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہر انسان کے فلرش کرنے کے لیے وہ اسپیس اس کو نہیں ملے گی، تو پھر بہت سی ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور نفسیاتی مسائل، وہ تو پھر یو نیم اٹ، جتنے اس میں سے نکل سکتے ہیں. بالکل. تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہمارے رشتوں میں جو بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور ایک کھوکھلا پن آ جاتا ہے، تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد یا ایک سے زیادہ افراد، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا باپ، بھائی، بہن، شوہر، بیوی، وہ نفسیاتی مسائل کے شکار ہوتے ہیں. تو ان سے باقی لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کا اثر آپ پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے، یا پھر اگر آپ کہہ بھی دیں تو وہ کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ نہیں کرتے ہیں. تو آپ افیکٹ بھی ان سے ہو رہے ہیں، وہ علاج بھی نہیں کروا رہے. تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ سچویشن قابل برداشت رکھی جا سکے؟ اچھا، یہ جو ہے نا وہ وہی والی بات کہ یہ ساری چیز پھر باہمی انحصار پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نفسیاتی مسائل میں تو یہ چیز اور زیادہ واضح ہو کے نظر آتی ہے کہ آپ کسی ایک شخص جو کہ نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے، صرف اس کا علاج کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ اکثر جو افراد علاج کے لیے آتے ہیں، مسئلہ ان میں نہیں ہوتا، مسئلہ ان کے ماحول میں ہوتا ہے، اور وہ ماحول ان کے ارد گرد کے گھر والوں اور رشتہ داروں پہ ہی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے رویے ہوتے ہیں جو اکثر سائیکالوجیکل ایشوز کی طرف کسی بندے کو دھکیل دیتے ہیں. اب کیونکہ وہ لوگ خود ڈینائل کا شکار ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ ان کے رویوں میں کیا مسئلے ہیں، تو کبھی کبھار وہ اس بندے کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کر دو. کبھی کبھار وہ افراد خود رابطہ کرتے ہیں کہ ہم ان ایشوز کا شکار ہیں اور ہم جو ہے وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں جذباتی طور پہ. تو پرابلم کیا آتی ہے کہ وہ جو ایکچوئل فیکٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو نفسیاتی مسائل کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان فیکٹرز کے حامل افراد اپنے اوپر کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں، مسئلہ سامنے والے پہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بندہ ایب نارملی ریئیکٹ کر رہا ہے. نارملی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ آپ کے رویے ہوتے ہیں جو بیسکلی ایب نارمل بیہیویئر کا نارمل رد عمل ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریس ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گیا، یہ آپ کے ماحول کی گڑبڑیں ہیں جن کے لیے آپ کا جو جذباتی مدافعتی نظام ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. تو کچھ عرصے تک کے لیے تو وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے نا. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے شخصیت میں وہ چیز شخصیت کا حصہ بن کے شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ آتا بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو اپنے مسئلے کو ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے. وہ اگر انہیں کوئی اور نفسیاتی مشاورت کے لیے لے بھی آئے تو وہ بہت جلدی اس سلسلے کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسرا غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ایک پورا ایک فیملی اسٹرکچر ہے،
اس کو ایک مخصوص قسم کا ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے اس نفسیاتی مریض کے حوالے سے، یا اگر میں کلائنٹ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ شخص جو جذباتی یا نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے اس کو ایک پورا ماحول بنا کے دینا ہوتا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے متوازن جذبات کی طرف آ سکے. لیکن ہم ایک جنرل فزیشین کی طرح سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے لیے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کے حوالے کر دیا، اب یہ دوا دے گا، اس سے باتیں کرے گا، کچھ بھی کرے گا، یہ ہمیں ٹھیک کر کے دے گا، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ جو جنرل فزیشین ہے جو آپ کے جسمانی طور پہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک بیمار بندے کے لیے آپ الگ سے کچھ نہ کچھ رویے اختیار کرتے ہیں. اس کو جو ہے وہ پرہیزی کھانا کھلاتے ہیں، اس کو کچھ ڈیلی روٹین میں اس کے جو ہے وہ لیننسی دے دیتے ہیں، ورزش میں مدد کرتے ہیں. ہاں، بہت ساری چیزوں میں آپ جب تک وہ مکمل صحتیاب نہ ہو آپ گھر کا ماحول بدلتے ہیں. بالکل اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنا لہجے کا بھی آپ بہتر بناتے ہیں. لیکن یہ فرق ہم نفسیاتی مسائل سے گزرنے والے شخص کے لیے نہیں اختیار کرتے، جس کی وجہ سے ہم بار بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ نہیں آ رہی. صحیح. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جو ٹیبو اور جو اسٹگما اس سے جڑا ہوا ہے نفسیاتی اور ذہنی امراض کے ساتھ، لوگوں کو لگتا ہے کہ جو نفسیاتی امراض جن کو ہوتے ہیں ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی کرمنل ہے، اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ بے چین ہے تو اس کو اس کے ہی کسی کرتوت کی سزا مل رہی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے بھی ان کو نا وہ والی سافٹ کارنر نہیں ملتا جو کسی فزیکلی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ملتا ہے. اچھا دیکھیں، ہماری جذباتی جس طریقے سے تربیت ہوئی ہے اس میں ہم یہی سنتے آ رہے ہوتے ہیں نا، بچے نے کوئی غلطی کر لی، بجائے اس کے کہ والدین اسے مدد کریں کہ اس غلطی کو سدھارا کیسے جائے گا، وہ اس کو سب سے پہلے لعن طعن کرتے ہیں. دیکھو میں نے یہ کہا تھا نا، اس وجہ سے یہ ہو گیا، تم نے میری بات نہیں مانی. ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ جو ہم لعن طعن کر رہے ہیں وہ بطور جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ بطور والدین ہم طریقہ سیکھ لیتے ہیں، اور ہم یہ فرق نہیں سمجھ پاتے کہ ایک عام چھوٹا موٹا جو مسئلہ ہے اس میں اور ایک نفسیاتی مسئلے میں فرق کتنا زیادہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہی چھوٹا مسئلہ اگر نظر انداز کیا جائے گا اور اس مسئلے پہ زیادہ منفی رویہ دکھایا جائے گا تو یہی آگے چل کے نفسیاتی مسئلہ بنے گا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس طریقے کے رویے ہیں نا، یہ نفسیاتی مسائل کو اور زیادہ بڑھاوا دے دیتے ہیں. صحیح. اور جہاں ہم نفسیاتی مسائل اور ان کے علاج کی بات کر رہے ہیں تو میرا، چونکہ آپ سوسیولوجسٹ بھی ہیں، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جیسے ابھی انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم ایک غریب ملک ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ روٹی کپڑا مکان یہی چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگ بہت زیادہ نفسیاتی مسائل بھی ہم میں بہت کامن ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے جب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، کسی سائیکالوجسٹ کو رسائی نہیں رکھتے اس طرح کی سروسز تک، تو وہ اپنی نفسیاتی صحت کو مناسب رکھنے کے لیے کیا تدابیر کر سکتے ہیں؟ اچھا، نفسیاتی صحت پہ کی رسائی کے لیے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی ذات کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے سلیبریٹی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں ایک کہانی کی یا ناول کی یا فلم کی مثال دوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر بندہ اپنی ناول کا لیڈ کریکٹر ہے، اس کی کہانی میں باقی سارے کردار سپورٹنگ ہیں. ہاں، میں جب کسی دوسرے کی زندگی کے بارے میں بات کروں گی تو مجھے ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کی کہانی میں سپورٹنگ کردار ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ بیلنس سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کتنے اہم ہیں اور ہمیں اپنے لیے کتنا اہم ہونا چاہیے اور ہمیں دوسرے کے لیے کتنا اہم ہونا چاہیے. ہم کیونکہ خود کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے سے وہ اہمیت زبردستی لے لیں اور دوسرا ہمیں سیلیبریٹی کی طرح ٹریٹ کرے. تو دوسرے کو موقع دیں کہ وہ آپ کو ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کرے، لیکن آپ خود کو ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں. اب اسپیشل ٹریٹمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے جا کے کہیں،
آپ اپنے لیے وہ سب کچھ کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے. آپ اپنی تعریف کریں. آپ جب آئینے میں دیکھیں تو اندر سے یہ چیز محسوس کریں کہ میں خوبصورت ہوں اور میں اچھا انسان یا اچھی انسان ہوں. ٹھیک ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ معیار جانچنا شروع کر دیں کہ پاکستان میں خوبصورت لڑکا یا خوبصورت لڑکی کیسی ہوتی ہے اور میں تو ویسے ہی ہوں. میں اگر میرا وزن 60 کلو ہے تو میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ میرا وزن 40 کلو ہے اور پھر میں سمجھوں کہ میں خوبصورت ہوں. مجھے سمجھنا یہ ہے کہ میں جیسا ہوں یا جیسی ہوں میں اپنے آپ میں سیٹسفائیڈ ہوں, میں اپنی سیلف میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے بات کہہ دی, آپ لوگوں نے سن لی اور سمجھا کہ جی اچھا ابصار نے تو بڑی کام کی بات کہہ دی ہے, لیکن پھر 3 دن بعد ٹینشن یہ ہونے لگتی ہے کہ اچھا اب اس کو کرنا کیسے ہے, جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے نا. جو اکثر افراد آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں موٹیویشنل اسپیچ سنی, یا بھلے ہماری ہی کوئی آن لائن کوئی ویڈیو کلپ ہو کہ ہم نے وہ سنا, ریلیکسیشن ملی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. دیکھیے, مسئلہ حل صرف دوسرے کی بات سن کے کبھی نہیں ہوتا. مسئلہ حل ہوتا ہے کچھ ایسے اقدامات کر کے جو آہستہ آہستہ آپ کی ڈیلی روٹین پر مثبت اثر ڈالتے ہیں, آپ کو دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا پرسپیکٹیو دیتے ہیں, اور وہ نیا پرسپیکٹیو بنیادی طور پر شروع بھی آپ کی ذات سے ہوتا ہے. اب جیسے میں مثال دوں کہ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کے ساتھ ہم نے ان کے ایک نئے انیشیٹو پہ کام شروع کیا تھا, جو اب ماشاءاللہ بہت میچور ہو چکا ہے وہ پروسیس. وہ تھا گرین زون فلسفی کا. ٹھیک ہے. اب وہ جو سب سے پہلا گروپ تھا آن لائن گروپ, اس میں بھی شامل تھی اور ہم 12 لوگوں کا گروپ تھا. ہم بڑا سوچ کے یہ شامل ہوئے تھے کہ جی میں تو سائیکالوجسٹ ہوں اور میری بڑی جو ہے نا پرسکون قسم کی شخصیت ہے اور میں نے اپنے آپ کو بہت اندر تک پہچانا ہوا ہے. لیکن جب وہ گرین زون ٹیکنیک کی بنیاد پر اسٹیپ وائز ہم نے کام شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے اپنے بھی بہت ساری شخصیت کے ہڈن پارٹس تھے جو میں نے نہیں دیکھے تھے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو میں نے گرین زون فلسفی سے سیکھی تھی وہ یہ کہ میں بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز کو یہ سمجھتی تھی کہ یہاں پر یہ فیکٹر میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اور میں مایوس ہو جاتی تھی کہ اچھا یہ چیز ایسے ہی چلے گی, اس میں چینج نہیں آ سکتا. یہ وہ مایوسی ہے جو ہمارے ہاں اکثر لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جب سوچتے ہیں تو بہت شدید مایوس ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے دنیا نہیں بدلے گی تو ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے. تو گرین زون فلسفی بیسکلی بہت زیادہ منطقی انداز میں عملی طریقہ ہے جو آپ کو ایک دن روٹین سیٹ کرنے سے لے کر اسٹیپ وائز لے کے چلتا ہے کہ آپ اپنے ماحول کو کس طریقے سے مثبت بنا سکتے ہیں. دوسرا بندہ نہیں بدلے گا آپ کے لیے, آپ ہی ایسے عوامل کریٹ کریں گے کہ دوسرے کی حدود طے ہو جائیں گی اور وہ پھر آپ کی ذات پر اثر انداز نہیں ہوگا. تو گرین زون فلسفی بیسکلی آپ اس کو سگنل کی طرح لے سکتے ہیں کہ ویسے تو جب آپ کا سفر جاری ہے تو وہ گرین لائٹ ہے نا, پرسکون ہے, لیکن جب پھر سگنل آ جاتا ہے, لائٹ ریڈ ہو جاتی ہے, آپ کا سفر رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سفر رکنا ہمیں کبھی بھی مزہ نہیں کرتا ہے نا, وہ کبھی بھی لطف نہیں دیتا. پھر جب یلو لائٹ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اب ہمارا سفر جاری ہونے والا ہے, ہمارے جو ابھی کی رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے والی ہے, یا ہمیں یہ انداز ہو جاتا ہے کہ ہمارے سفر کی جو نوعیت تھی وہ بدلنے والی ہے, بھلے وہ ہری بتی سے لال ہونے والی ہو یا لال سے ہری ہونے والی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ خالد سہیل صاحب نے ہماری ڈیلی روٹین کے حوالے سے ڈیفائن کیا کہ ایک ہوتا ہے ہمارا گرین زون جس میں ہم مطمئن ہیں, خوش ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کچھ مثبت محسوس ہو رہا ہے. پھر ہے ہمارا ریڈ زون جس میں سب کچھ منفی ہے,
ٹھیک ہے. اور پھر بیچ میں آتا ہے یلو زون, جو ٹرانزیشنل زون ہوتا ہے, جو آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ ریڈ سے گرین میں بھی جا سکتے ہیں اور گرین سے ریڈ میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے کام کیا جاتا ہے ڈیلی روٹین کے فیکٹرز پہ کہ آپ کو مدد ملے کہ آپ اپنے ریڈ زون فیکٹرز کو آہستہ آہستہ گرین زون میں کیسے تبدیل کریں گے. پھر آپ سیکھتے ہیں ایک ایک ہفتے یا آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز کہ کچھ زندگی کے ایسے ریڈ زونز ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے پیپر دینا, ٹھیک ہے نا, آپ کی تعلیم بڑی اچھی, سیکھنے کا عمل گرین زون ہے, لیکن پیپر اس میں آپ کا ریڈ زون ہو سکتا ہے. لیکن آپ جب تک وہ ریڈ زون کا سامنا نہیں کریں گے, آپ اگلے گرین زون میں جو زیادہ ایک اسٹرانگ گرین زون ہے آپ اس میں نہیں جا سکتے نا, جو آپ کی فیلنگ آف اچیومنٹ ہے, جو نئے کلاس میں جانے کی خوشی ہے. تو آپ اس ہر صورت میں جو ضروری ریڈ زون ہے اس کا سامنا کیسے کریں گے, جس کو خالد صاحب جو ہے وہ ایموشنل رین کوٹ کے ٹرم سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے جب آپ اپنی سیلف پہ کام کر لیتے ہیں تو گرین زون ریلیشنس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگلے دائرے میں پھر ہم نے بات شروع کی کہ ہم دوسرے لوگوں سے تعلقات مینٹین کرنے میں خود کیا اقدامات کریں کہ وہ تعلق آہستہ آہستہ مثبت ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے, یا پھر کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو ہم زبردستی نبھا رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم اینالائز کرتے ہیں اس پوری ٹیکنیک کی مدد سے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بلا وجہ ان پہ انرجی لگا رہے تھے. یہ لوگ اتنے غیر اہم ہیں ہماری زندگی کے لیے کہ ان کے لیے ہمیں بہت کچھ نہ کرنا بھی صحیح ہے. مطلب وہ ہمارے کوئی بہت کلوز ریلیشنس نہیں ہیں, وہ ہمارے ایسے کوئی کولیگز نہیں ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیلی جا کے بات کرنی ہو, لیکن اس کے باوجود وہ جو سال اور ہفتوں میں, مہینوں میں جن سے ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے, ہم ان کے لیے ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار ہماری ساری زندگی کسی ایک خاص احساس کمتری کی بنیاد پر ان لوگوں کو پریٹینڈ کرنے کے لیے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ گرین زون ریلیشنس ہوتے ہیں جن سے ہم بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور ہماری زندگی ایک بہت بڑا شفٹ لیتی ہے اور ہم ایک پازیٹیو زون میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کام کرتے ہیں اپنے ماحول, جس میں آپ کا جو آفیشیل ماحول ہے اور جو آپ کے پوری زندگی ہے, باہر کی دنیا ہے, جس میں آپ کے پولیٹیکل سینیریوز بھی آ جاتے ہیں اور معاشرتی مسائل بھی آ جاتے ہیں. جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا تھا کہ ملک میں غربت ہے, ملک میں مسائل ہیں, جرائم ہیں, اور کبھی کبھار آپ یہ دیکھ کر بھی بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں. بالکل, ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسائل ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن بیسکلی ہمیں وہ مسائل ڈیمیج اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے سے بہت زیادہ ڈیمیجڈ ہیں. تو ہم میں ایموشنلی وہ سکت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دکھ سے نکلیں تو ہم کسی دوسرے کا دکھ دیکھیں نا. تو ہم ایک دم سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور ہوپ لیس ہو جاتے ہیں کہ پاکستان یا آج کی جو دنیا ہے اس میں بہتری کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے گڑبڑ کیا ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں, اس سے گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں ان مسائل کو درست کرنے کا اسٹیمنا نہیں رہتا, جو کہ ضروری بہت ہے, کیونکہ سسٹم بدلے گا تب جب ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر مثبت کوشش کرے, اور فی الحال ہر بندہ مایوس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو نقطہ ہے نا کہ آپ اس قابل ہو سکیں, اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے آپ کی ذات مستحق ہے کہ آپ پہلے اپنے جذباتی مسائل پہ توجہ دیں, انہیں حل کیجئے, خود پہ اعتماد کا لیول بڑھائیں, سیلف کانفیڈنس بڑھائیں, ٹھیک ہے, سیلف لو بڑھائیں, اور پھر آہستہ آہستہ اتنی ہمت جمع کر لیں کہ پہلے آپ کے لیے جو یہ اتنا پرابلمیٹک ماحول ہے اس میں آپ کا ایک جو ہے وہ گوشہ عافیت ہو, اور اس گوشہ عافیت میں رہتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ دنیا کی بہتری کے اوپر کام شروع کر سکیں. اوکے, تھینک یو سو مچ ابصار. آپ نے گرین زون فلاسفی, گرین زون تھراپی کو مینشن کیا.
میں آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہماری کتاب نئے خواب نیا نصاب میں نے ڈاکٹر خالد سہیل جو کہ کینیڈا بیس سائیکو تھراپسٹ ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے، اور خاص طور پہ یوتھ کو فوکس کرتے ہوئے ہم نے گرین زون فلاسفی پر بھی اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا ہے. تو اس حوالے سے میں ایک اور کانسیپٹ شیئر کرنا چاہوں گی. گرین زون فلاسفی میں ایک ہے فیملی آف دی ہارٹ کا کانسیپٹ، یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے جو خونی رشتے ہیں ان سے آپ کا ایک اسٹرانگ جذباتی کنیکشن بھی ہو، ایک انر کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہو. تو گرین زون فلاسفی جو ہے بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہے کہ آپ اپنے سے جن کے ساتھ آپ ایک ایموشنل کمپیٹیبلٹی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنی ایک فیملی آف دی ہارٹ بنائیں، چاہے وہ آپ کے خونی رشتے ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کے ہو سکتے ہیں اور وہ کسی بھی کلاس کے ہو سکتے ہیں، اور آپ جن سے جذباتی طور پہ کنیکٹ کر سکتے ہو. اور پھر جو فیملی آف دی ہارٹ ہے وہ آپ کی ایک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے تھرو تھک اینڈ تھن، وہ آپ کو مضبوط رہنے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ ابصار، آپ نے اسلام آباد سے آپ اس پوڈ کاسٹ کے لیے یہاں آئیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنے اچھے سے آپ نے ہمارے تمام سوالوں کو ایڈریس کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا، اینڈ کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں، آڈینس کو بھی، کہ گرین زون فلاسفی کی اب ایک اپلیکیشن بھی موجود ہے جی، اور آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اس میں یہ سارے اسٹیپس جو ہیں وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ مینشن ہوئے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی کی مدد لیے بھی آپ یہ فلاسفی اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ مقدس کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑی بہت ایسی بات چیت کر سکوں جس سے لوگ شاید کچھ اپنی زندگی میں بہتر محسوس کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اوکے. اور ابصار فاطمہ فیس بک پر لکھتی بھی ہیں اور ہزاروں فالوورز رکھتی ہیں، اور آپ وہاں پہ انہیں فالو کر سکتے ہیں اگر آپ نفسیات کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں تک ان کی کتاب کا ہے وہ اس کے اوپر بھی اپنے آرٹیکلز اور جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو نفسیات سے اور پھر سوشولوجی سے ریلیٹ کر کے اپنا اوپینین دیتی ہیں. اور آئی تھنک کہ بہت اچھا ہے اس طرح آسان زبان میں، اردو زبان میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئر کرنا اور بہت سائنسی انداز میں بات کرنا بہت ضروری ہے. اور آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.